اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں اور اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز فرض کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے رکعتوں کا تعین کیسے ہوا اور ان کو پڑھنے کی وجہ کیا ہے، سب سے پہلے یہ پڑھی کیسے گئی۔ تو ویسے تو نماز مومن کی معراج ہے، لیکن جب اس کی رکعت اور ٹائم کے بارے میں ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھی کہ اللہ کا شکر ادا کروں میں، اور وہ وقت صبح کا تھا، تو ان کی 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنے کی وجہ سے امت محمدیہ پر 2 رکعت نماز فجر فرض ہوئی۔ ظہر کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب فدیہ ادا کرنا چاہا اور فدیہ ادا کیا تو انہوں نے 4 رکعت نماز شکرانہ کے پڑھے، اور وہ وقت تھا ظہر کا، اور اس ظہر کا وقت ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں پر، امت محمدی پر ظہر کی 4 رکعت نماز فرض کی گئی۔ عصر کی نماز کی 4 رکعتیں اور اس کا ٹائم مقرر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد جب اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس حالت میں، یعنی کہ نیند میں، آپ کتنا عرصہ تک رہے، کتنا ٹائم تک آپ اس حالت میں رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں کچھ 1 دن تک اس حالت میں رہا۔ تو پھر انہوں نے ایسے جب مڑ کے دیکھا تو سورج ڈلنے کا وقت تھا، یعنی کہ عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دن کا کچھ ایسا اس حالت میں رہا۔ تو انہوں نے 4 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، اس وجہ سے نماز عصر فرض کی گئی۔ مغرب کی نماز کی جب ہم 3 رکعتوں کی وجہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب لرزش معاف کی اللہ نے، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھنا سٹارٹ کی۔ جب انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھنا شروع کی تو 3 رکعت انہوں نے پڑھی تو تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیٹھ گئے۔ تو اس طرح امت محمدیہ پر 3 رکعت نماز مغرب فرض کی گئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مغرب کی نماز سب سے پہلے ادا کی۔ ان کی طرف وحی کی گئی کہ جی اے موسیٰ، تمہاری قوم میرے بارے میں ثلاثہ کا عقیدہ رکھتی ہے۔ تو انہوں نے 3 رکعت نماز ادا کی اور وہ پھر امت محمدیہ پر 3 رکعت فرض کی گئی۔ عشاء کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے تو وہ راستہ بھول گئے۔ جب وہ راستہ بھولے تو انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور وہ وقت تھا عشاء کا۔ تو کہتے ہیں کہ جی ان کی وہ 4 رکعت نماز جو اللہ کے آگے پڑھی گئی، وہ وقت عشاء کا ہونے کی وجہ سے عشاء کی نماز امت محمدیہ پر فرض کی گئی۔ یہ ساری نمازیں تمام انبیاء کرام نے شکرانے کے طور پر پڑھی، شکرانے کے طور پر ادا کی، اور ان سب کو پھر جمع کر کے ان کی عظمت اور فضیلت اور ان کی ثواب اور برکات کی وجہ سے اللہ پاک نے امت محمدیہ پر یہ 5 نمازیں فرض کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اس میں ذکر آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر اور بادشاہ ہیں، سب سے پہلے بادشاہ بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور آپ کی بہادری کو دیکھ کر طالوت نے آپ کو اپنی بیٹی بھی دی اور بادشاہت بھی دی۔ اس طرح وہ ان کو بادشاہت ملی، تو وہ سب سے پہلے بادشاہ ہیں، یعنی کہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی۔ یحییٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی دعاؤں کا ثمر ہے، اللہ سے انہوں نے بیٹا مانگا تھا۔ تو جب اللہ نے ان کو یہ بیٹا عطا کرنا چاہا تو اللہ نے کہا، ان کی دعائیں کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اے زکریا، ہم تجھ کو ایک فرزند عطا کریں گے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور یہ عرش سے ان کا نام تجویز کیا گیا اور کہا کہ اس طرح کا نام ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں ٹھہرایا۔ تو اس طرح یحییٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ عرش الہی سے تجویز کیا گیا۔ اور سب سے پہلے شادی نہ کرنے والے جو پیغمبر ہیں وہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور جو دوسرے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یعنی کہ یہ 2 انبیاء میں سے 2 ایسے ہیں کہ جنہوں نے شادی
نہیں کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ ان کا نزول ہوگا آخری زمانے میں، اور وہ آئیں گے، وہ 40 سال کی عمر گزاریں گے، وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور پھر وہ روضہ رسول میں دفن ہوں گے. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں.